बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ महाविश निसार। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और आपको बताएं कि कराची में बादल खुलकर बरस पड़े। चंद मिनट की बारिश ने कई इलाकों को डबो दिया, जबकि मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। कायदाबाद से लेकर किमाड़ी तक कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। कई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी, सरजानी टाउन, न्यू कराची, गुलशन मामार के मकीन बिजली से महरूम हैं, जबकि सड़कें और चौरंगियाँ तालाब में तब्दील हो गई हैं। कराची में बादल आए और खूब बरसे। कायदाबाद, लांडी, कोरंगी, मलीर और गुलिस्तान जौहर से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला गुलशन इकबाल, अजीजाबाद और औरंगी टाउन से होता हुआ किमाड़ी पहुंचा। बादल गरजे भी और खूब बरसे भी। चंद मिनट होने वाली बारिश ने शहर में जल थल एक कर दिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं और चौरंगियां पानी में डूब गईं। हुकूमती इक़दामात ना होने की वजह से रहमत जहमत बन गई। दूसरी जानिब बारिश होते ही शहर के बेशतर इलाकों में बिजली गायब हो गई। इलेक्ट्रिक के कई फीडर ट्रिप कर गए। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी के इलाकों में बिजली गायब रही। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, गुलशन मेमार में भी बिजली गायब हो गई। शहर के कुछ इलाकों में तो बिजली बहाल कर दी गई, ताहम बहुत से इलाके अब भी बिजली से महरूम हैं। कराची में कुछ देर की बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर की बहुत सी सड़कों पर पानी जमा हो गया और कई चौरंगियां डूब गई हैं। इस बारे में बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी किरण खान और शिराज अहमद हमारे साथ हैं। पहले रुख करते हैं, नागिन चौरंगी पर मौजूद हैं किरण खान। किरण, क्या सूरत हाल है इस वक्त? निकासी आपका कोई बंदोबस्त हो सका? जी बिल्कुल, इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी हम जहाँ नागन चौरंगी पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी इस वक्त बारिश जो है वो हो रही है। ताहम अगर ज़िला बस्ती की हम बात करें, ना सिर्फ नागन चौरंगी बल्कि KTA, हैदी मार्केट, नॉर्थ कराची वाली जितनी भी साइड हमने देखी है, वहाँ पर पानी जो है वो खड़ा हो गया है। शदीद लोगों को दुश्वारी का सामना है। पहले भी ज़िला बस्ती जो है सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला ज़िला था, जिसके बाद कई इक़दामात जो है हुकूमत की तरफ से कहे गए थे कि वो किए जाएंगे, लेकिन इस बारिश ने भी तमाम तर जो हुकूमती दावे थे वो सब पानी में मिला दिए हैं। क्योंकि आज भी हमें वही सूरत हाल देखने को मिली। 11:30 बजे के करीब जो है कराची में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। 1 घंटे तक ये बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहा, जिसके बाद थोड़ी देर का गैप भी आया। 1-2 घंटे कराची में बारिश नहीं हुई और उसके बावजूद जो है पानी सड़कों पर खड़ा रहा। एक बार फिर तेज बारिशों का सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। लोग जो है वो जो ट्रैफिक में होते हैं वो काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं। हमने कई बड़ी बड़ी बसों को देखा खराब होते हुए, यहाँ पे लोगों की गाड़ियां खराब हो जाती हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है। लेकिन अभी तक मुझे कोई हुकूमती मशीनरी, कोई डी वाटरिंग मशीन नजर नहीं आई। यहाँ पर नालों की सफाई का जो कहा गया था वो बिल्कुल नालों की सफाई कराई गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद जो मेंटेनेंस का काम होता है, जो कचरा उठाने का डे टू डे बेसिस का काम होता है, वो नहीं किया गया। तो ये जो नुमाइशी सफाई थी उसका जो हमारे सामने हकीकत खुलकर आ गई है। जब अब्रे रहमत जो बरसा है, जो कराची वाले दुआ कर रहे थे क्योंकि इस साल जो है इतनी बारिशें नहीं हुई हैं, तो यहाँ पर लोगों की दुआ थी कि बारिशें हों, और जब बारिशें होती हैं तो जो शहर का हशर हो जाता है उसके बाद लोग काफी ज्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बार फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और एक बार फिर सड़कों पर जो है वो पानी जमा होना शुरू हो गया है। जी ठीक है, हमारे साथ ही आप मौजूद रहेगा किरण खान, जो कि नागन चौरंगी की सूरत हाल से आगाह कर रही थी। हमारे साथ शहराज भी मौजूद हैं। शहराज, आप बहादुराबाद में मौजूद है, वहाँ की इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि ये हर साल बारिशें होती हैं और ये अचानक बारिश नहीं हुई बल्कि इनकी प्रेडिक्शन मौजूद थी। क्या वहाँ पर कुछ इंतज़ामिया की जाने से इक़दामात नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात किए जाने थे वो तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे और यहाँ की भी सूरत हाल उसी तरह नज़र आ रही है जैसे नागन चौरंगी पर किरण ने हमें बताया, और तकरीबन शहर भर की जो हालत है वो इसी तरह दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात ने जो है कुछ रोज़ कबल जो है बारिश की पेशगोई कर दी थी और इस हवाले से खूब ऐलानात भी किए गए थे बल्दियाती इदारों की जानिब से कि तमाम तर इंतज़ामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो कर ली गई हैं, जबकि रेन इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और इस वक्त हम बहादुराबाद में मौजूद हैं, जहाँ कुछ देर कबल
صرف چند منٹ بارش ہی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سڑکوں پر جو ہے وہ بارش کا پانی جمع ہو چکا ہے۔ نکاسی آپ کا سسٹم بہتر نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر بڑی تعداد میں پانی یہاں موجود ہے، جبکہ ٹریفک کی روانی اس سے شدید متاثر ہو رہی ہے، جبکہ آنے جانے والے جو شہری ہیں ان کی جانب سے بھی یہی شکوہ کیا جا رہا ہے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کسی بھی قسم کے اقدامات ان کی جانب سے نہیں کیے گئے ہیں، اور یہی صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ اگر بارشوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو آنے والے دنوں میں صورتحال کراچی کی مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بارش کی چند بوندیں پڑتے ہی شہر میں پھر ایک دفعہ جو ہے وہ بجلی کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ دیکھا گیا۔ 500 سے زائد فیڈرز جو ہیں وہ ٹرپ کر گئے، جبکہ شہر کے متعدد علاقوں میں جو ہے وہ بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شہریوں کی پریشانی ہے وہ دگنی ہو گئی ہے۔ ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کراچی کا موسم ذرا سا تبدیل ہوتا ہے گھنٹوں جو ہے شہریوں کو لوڈ شیڈنگ کا عذاب جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے، اور اس بار بھی ہم نے یہی دیکھا کہ شہری اب جو ہے بغیر لائٹ کے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے شکوہ یہ ضرور کیا جا رہا ہے کہ ہر بار بھاری بھرکم کے الیکٹرک کی جانب سے بل تو وصول کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کے الیکٹرک کی جانب سے بلند و بانگ نئی سرمایہ کاری کے دعوے بھی خوب کیے جاتے ہیں، لیکن ٹرانسمیشن لائن پر اب تک جو ہے وہ کوئی بہتری دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور صورتحال ہمیں جوں کی توں نظر آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم شہریوں کی جانب سے کچھ خوشی کا اظہار تو ضرور کیا گیا، کیونکہ شہر قائد میں اس وقت بدترین جو ہے وہ گرمی محسوس کی جا رہی تھی، اور بارش ہونے سے شہر کا موسم تو کافی زیادہ خوشگوار ہو گیا ہے، لیکن شہریوں کی جانب سے یہ بھی شکوہ ضرور کیا جا رہا ہے کہ جو انتظامات ہیں وہ بہتر نہیں کیے گئے، اور ہمیشہ کی طرح شہریوں کو اس بارش کا بھی جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جس میں ٹریفک کی روانی شدید متاثر دکھائی دے رہی ہے۔ سڑکوں پر جگہ جگہ پانی ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کئی جگہوں پر نالے ابل پڑے ہیں، جبکہ بجلی کی جو فراہمی ہے وہ بھی معطل ہو چکی ہے، اور یہی شہریوں کی جانب سے جو ہے شکوہ کیا جا رہا ہے کہ کب شہر قائد کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ تین حکومتیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، لیکن صورتحال جوں کی توں نظر آ رہی ہے شہر قائد کی۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھی ریگا شیراز اور کرن ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز صاحب نے۔ سرفراز صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ جس طرح سے ایک تھوڑے وقت کے لیے بارش ہوئی ہے کراچی میں، لیکن بہت تیز بارش تھی، تو یہ سیکنڈ سپیل ہے مونسون بارشوں کا، کتنے دن بارش کا سلسلہ کراچی میں جاری رہ سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ اسپیل پچھلے 2 دن سے تو ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی، کبھی کسی جگہ پہ درمیانی ایک آدھ جگہ پہ ہوئی تھی، اور آج سے تیز اسپیل شروع ہے۔ یہ کل تک رہے گا، کل آفٹرنون تک ہے یہ اسپیل، اسی طرح کبھی تھم جائے گی اور گھنٹے 2 بعد پھر اسپیل ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے چلتا رہے گا کل تک۔ یہ بتائیے گا سردار سرفراز صاحب کہ کیا گزشتہ سال کی طرح بارشیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، اتنی ہی بارشیں اس اسپیل کے اندر بھی ہوں گی، یا اس سال کم ہیں، اور کیا اس کے بعد بھی کوئی اسپیل آ سکتا ہے؟ دیکھیں، گزشتہ سال کا اسپیل تو خیر بہت ہی غیر معمولی اسپیل تھا، اور وہ پورے سال کی جتنی بارش ہوتی ہے اس سے بھی ڈبل بارش 1 یا 2 دنوں میں پڑ گئی تھی۔ اس طرح کا طوفانی اسپیل نہیں ہے یہ، لیکن یہ اسپیل بھی اچھا ہے، اچھا خاصا ہے، کہ اس لیے کہ یہ ایک طرح سے پرسسٹ کر رہا ہے پچھلے 2 دن سے، اور کل تک مزید اس میں ایک طرح سے سیمی اسٹیشنری ٹائپ ہے، اسٹیگننٹ ہوا ہوا ہے ایک طرح سے کراچی کے جنوب اور جنوب مشرق میں، تو اس لحاظ سے کل تک امکان ہے کہ اسی طرح کبھی درمیانی اور کبھی کبھی کسی جگہ پر تیز شاور ہوتے رہیں گے کل آفٹرنون تک۔ اور اس کے بعد کا اسپیل کا آپ نے پوچھا، تو ہاں بالکل، ابھی مونسون کے چونکہ دن خاصے باقی ہیں، ستمبر کے اینڈ تک چلتا ہے یہ سلسلہ، تو 10 ستمبر کے آس پاس پھر ایک اسپیل ہے آگے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں، یہ بتائیے گا سرفراز صاحب کہ اب تک کس مقام پر سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے کراچی میں، اور دوسرا یہ کہ بارش تو ہو رہی ہے، کیا حبس رہے گا یا ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے؟ دیکھیں جی، 2-3 بڑی اماؤنٹس ہیں، جو ویسے تو لمبی لسٹ ہے، وہ میرے سامنے تو نہیں ہے، ظاہر ہے اس میں واٹس ایپ پہ تھی، تو وہ دنیا بھر کی طرح لندن میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی بھی مقبوضہ کشمیر میں الحاق پاکستان کی توانا ترین آواز سینئر کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کے انتقال پر غمزدہ ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا سید علی گیلانی کا انتقال کشمیری کاز کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ مزید جانتے ہیں لندن سے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔
کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کشمیر پر بھارتی قبضے کے بڑے مخالف اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ پاکستان میں سید علی گیلانی کی وفات پر قومی پرچم سرنگوں رہے گا اور ان کی یاد میں سرکاری سطح پر سوگ بھی منائے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ لندن میں پاکستانی اور کشمیری نژاد ایم پیز، کونسلرز اور لارڈ سمیت حریت رہنماؤں نے سید علی گیلانی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ورثہ سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ سید علی گیلانی بھارتی سامراجیت کے خلاف ڈٹے رہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی ایک آواز تھے اور ہم اس آواز سے محروم ہو گئے۔ ان کی اچانک وفات نہیں ہوئی ہے، ان کو انڈیا والوں نے ایکچولی قتل کیا ہے، ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، تو وہ تو بہت بڑے لیڈر تھے، بہت بڑی کمی محسوس ہوگی ان کی۔ شاہ گیلانی صاحب کے وفات کے سن کر بہت افسوس ہوا ہے اور ان کا جنازہ سنا کہ انڈین گورنمنٹ نے نہیں ہونے دیا ان کے فیملی کے بارے میں۔ ہمیں بہت دکھ ہوا اس چیز کے بارے میں۔ کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، اس نظریے کے تحت انہوں نے جو کشمیر میں ایک تحریک کا آغاز کیا ہوا تھا اور جس ولولے کے ساتھ تحریک چل رہی تھی، آج یقیناً اس کا ایک بہت سیڈ دن ہے، بڑا مشکل دن ہے کشمیریوں کے لیے کہ آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ سید علی شاہ گیلانی صاحب جو تحریک آزادی کشمیر کے ایک عظیم رہنما تھے، آج وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ موجودہ تحریک جو ہے وہ انہوں نے شروع کی تھی اور اس میں انہوں نے بہت کام کیا ہے، پاکستان کے حمایتی تھے۔ We here in the UK are suffering on the demise of the leader of Hurriyat Conference, Sayyid Ali Gilani Sahib. Today we are here with friends to share in the sorrow with the people of Kashmir. سید علی گیلانی نے اپنی زندگی کشمیر کاز اور کشمیر پر بھارتی حکمرانی کے خاتمے کے مطالبے کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ 27 ستمبر 1969 کو شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہونے والے سید علی گیلانی نے ابتدائی تعلیم سوپور سے حاصل کی۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1950 میں کیا۔ وہ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے ایک قدداور رہنما تھے اور کئی مرتبہ اس تنظیم کے امیر اور جنرل سیکرٹری بھی رہے۔ The death of the legendary revolutionary and resistance movement of Kashmir, Sayyid Ali Gilani, has saddened the whole Kashmiri nation, within Kashmir and overseas wherever Kashmiris are living. Sayyid Ali Gilani was a great leader. He was followed by millions of Kashmiris. سید علی گیلانی صاحب کی زندگی مبارک جو ہے وہ بہت ہی کمیٹڈ کشمیری لیڈر، حریت کے وہ چیئرمین بھی رہے اور ایک بہت بڑی آواز تھی۔ آج کشمیریوں کی آزادی کی جو تحریک ہے اس میں بہت بڑا لاس ہمیں نظر آ رہا ہے۔ قائد تحریک آزادی کشمیر سید علی شاہ گیلانی ہمیں نہیں ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل رنجیدہ ہے۔ جب زندہ تھے تو ان کو عوام سے دور رکھنے کے لیے ان کو پابند سلاسل رکھا گیا۔ گزشتہ 12 سال ان کو ہاؤس اریسٹ رکھا گیا۔ اب جب وفات پا گئے تو ان کی جبری تدفین کی گئی ہے۔ گیلانی صاحب کے انتقال سے ہر کوئی افسردہ ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل میں ایک تڑپ ہے، ایک سسک ہے۔ گیلانی صاحب ایک فرد کا نام نہیں ہے، گیلانی صاحب ایک تحریک کا نام ہے اور جو تحریک ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک کشمیری اپنے حقوق حاصل نہیں کرتے۔ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی وفات کے بعد بھارت کی قابض حکومت کی جانب سے انسانیت سے عاری رد عمل سامنے آیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی قابض سرکار نے فوری طور پر وادی میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی ہے، جبکہ وادی میں کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ غلام حسین وان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ حریت اور جرت، استقامت اور عزیمت رخصت ہوئی، آزادی کا استعارہ، جد و جہد کا منارہ، محب ایمان و پاکستان اور وکیل کشمیر سید علی گیلانی آج ہم میں نہیں رہے۔ برمنگھم میں اوورسیز پاکستانیوں نے ان کے انتقال کی خبر غم کے ساتھ سنی، غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ تفصیلات خاور راجہ کی اس رپورٹ میں۔ سید علی گیلانی کے انتقال پر دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانی اور کشمیری انتہائی رنجیدہ ہیں۔ برمنگھم میں سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں تحریک کشمیر، برطانیہ اور یورپ کے صدور سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ حریت رہنما کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی اور کشمیر کا ہر بچہ آپ کی تحریک کو اس وقت تک پروان چڑھائے گا جب تک آزادی کا سورج مقبوضہ کشمیر میں طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو آرمی نے خود جا کے ان کی قبر کو دی،
اور ان کو کہا کہ آپ کے پاس ہاف این آور ہے، اگر آپ اس قبر کے اندر ان کو دفن کریں، جنازہ پڑھیں، آپ کی فیملی کو اجازت ہے، نہیں کریں گے تو ہم ان مارک گریوز میں ہم ان کو ایک اور جگہ لے جائیں گے، یہ آپ کے پاس چوائس ہے۔ لیکن ان کی فیملی نے رجسٹ کیا، کافی دیر تک، گھنٹوں تک رجسٹ کرتے رہے، لیکن آخر میں آکوپیشنل فورسز نے ان کی باڈی کو فورسفلی سنیچ کیا اور فیملی اس جنازے میں شریک نہیں ہوئی۔ اس موقع پر سید علی گیلانی کی بھارتی افواج کی جانب سے جبری تدفین پر رہنماؤں نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے UK یورپ میں بھارت کے خلاف مظاہروں کی کال دے دی۔ اس حوالے سے پہلا مظاہرہ بروز جمعہ بھارتی قونصلیٹ برمنگھم کے باہر ہوگا۔ انڈین آرمی نے ان کی باڈی کو سنیچ کیا اور جبری تدفین کی، اس کے خلاف ہم پوری دنیا کے اندر برطانیہ اور یورپ میں خصوصاً احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ انڈین قونصلیٹ برمنگھم کے باہر جمعہ کی نماز کے بعد 3 بجے منعقد ہوگا۔ گیلانی صاحب محترم اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر کشمیر کا بچہ جو ہے وہ گیلانی بن چکا ہے، اور ہندوستان کو یہ بھول جانا چاہیے کہ علی گیلانی کے انتقال کے بعد کشمیر کے اندر جو ہے وہ تحریک ختم ہو جائے گی۔ یہ تحریک ختم نہیں ہوگی اور یہ کشمیر کا بچہ گیلانی صاحب کے مشن کو جاری رکھے گا۔ وہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، انہوں نے ساری زندگی کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے کی، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ گیلانی صاحب ایک ہیرا تھے جی، جو ہم سے بچھڑ گئے۔ انہوں نے قریباً ساری زندگی تحریک آزادی کے لیے، کشمیر کے لیے وقف کر دی۔ سید علی گیلانی کی بھارتی زیر قبضہ کشمیر کی آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیاں اور پاکستان سے محبت ہمیشہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ خاور راجہ، 92 نیوز، برمنگھم۔ روش ڈیل کے میئر کونسلر عاصم رشید، کونسلر سید وزیر شاہ اور معروف قانون دان بیرسٹر امجد ملک نے کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سید علی گیلانی کشمیری عوام میں مسلمہ حیثیت رکھتے تھے، وہ دنیا بھر میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے سب سے توانا آواز سمجھے جاتے تھے۔ سید علی گیلانی شاہ صاحب کی وفات کا بہت افسوس ہے، اور ایک حریت رہنما سید علی گیلانی شاہ صاحب جن کی تمام زندگی جدوجہد آزادی کشمیر کے لیے گزری، انہوں نے کشمیری عوام کے لیے جو قربانیاں دیں اور ان کی آزادی کے لیے جو ان کی گراں قدر خدمات ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس وقت میری تمام ہمدردی کشمیری عوام کے ساتھ، ان کے لواحقین کے ساتھ، ان کے رفقا کار کے ساتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بھی خدمات انہوں نے کشمیر کے لیے اور کشمیری عوام کی آزادی کے لیے ادا کی ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ سید علی شاہ گیلانی صاحب کی رحلت کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ ان کی تمام زندگی جدوجہد سے مزین تھی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ ساری عمر کشمیر کی جدوجہد اور آزادی کے لیے لڑتے رہے، اور انڈین آکوپائیڈ فورسز نے ان کے جنازے سے ڈرتے ہوئے صرف 8 لوگوں کو ان کا جنازہ اٹینڈ کرنے کی اجازت دی، جبکہ ملینز آف لوگ ان کی رحلت پر افسردہ ہیں، اور وادی میں کرفیو ہے، اور 20 سال سے زیادہ وہ جیل میں رہے، جس میں سے 12 سال جو کنفائنمنٹ کے تھے۔ ایسے لوگوں کی زندگی، ایسے لوگوں کی جدوجہد ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنی پوری کشمیری قوم سے تعزیت کرتا ہوں کہ آج سید علی شاہ گیلانی صاحب، جو کہ کشمیری قوم کے رہنما اور پوری زندگی آپ نے کشمیر کی آزادی کے لیے وقف کر دی، آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ کشمیری جو کہیں بھی دنیا میں آباد ہیں، آج غمگین ہیں، آج غمزدہ ہیں کہ ان کے محبوب لیڈر آج ہم میں موجود نہیں ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان ہمارا ہے کے خالق بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی وفات نے اوورسیز پاکستانیوں کو غمزدہ کر دیا ہے۔ ان کا نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان ہمارا ہے، یہ الفاظ آج بھی کشمیری لوگوں کے دل کی دھڑکن ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں مقیم پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ سید علی گیلانی نے اپنی ساری زندگی کشمیر کی آزادی کے لیے وقف کر دی تھی۔ 92 نیوز سے گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ بھی دیکھتی ہیں۔
कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा में कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी के लिए दुआ और गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की याद में पाकिस्तान के कौंसल खाना जद्दा में एक खसूसी ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जो कल 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। शुरका ने मशहूर कायदे हुर्रियत कश्मीर को भरपूर खराज तहसीन पेश किया और उनकी दलेराना और जिद्दोजहद से भरपूर ज़िंदगी को सराहा। तकरीब का इख्तिताम इज्तिमाई दुआ और मरहूम के लिए गायबाना नमाज जनाजा के साथ हुआ। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र बरतानिया में मुकीम अफगानी बाशिंदे भी उम्मीद भरी नज़रों से बरतानवी होम ऑफिस की जानिब देख रहे हैं ताकि उनके लिए इमिग्रेशन में आसानियों की नवीद सुनाई दे सके। अफगानी बाशिंदों की इमिग्रेशन की दरख्वास्तों में अब मज़ीद क्या आसानी या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, इस पर माहिर कानून आसिम सुलेमान ने 92 न्यूज़ से बात की है। आइए देखते हैं। अफगानी नेशनल हैं यहाँ पे जो सेटल्ड हैं, उनकी ब्रिटिश नेशनल लोग हैं, उनकी फैमिली जो स्ट्रैंडेड है अफगानिस्तान के अंदर, वो कैसे यहाँ पे लेके अब वो अपने फैमिली को कैसे बुला सकती है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि अराउंड 20,000 के करीब अफगानी नेशनल को लेंगे। उसमें ज़्यादातर वो लोग होंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, वेस्टर्न गवर्नमेंट के लिए काम करते रहे हैं, तो उनकी प्रायोरिटी गवर्नमेंट की ये होगी कि वही लोग ज़्यादा से ज़्यादा है जो उनके लिए काम करते रहें। लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी अफगानी कम्युनिटी है, उनके बहुत सारे जो उनके रिश्तेदार हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, वो उनके लिए बहुत परेशान है। ऐसा वहाँ पे अब जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि पॉलिसी है, तो पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट की कोई क्लियर गाइडेंस नहीं है उस चीज़ के ऊपर। तो वो हो क्या रहा है कि हमें बहुत सारी फैमिलीज़ ने कांटेक्ट किया, तो हम ये क्या करते हैं कि हम अपना कांटेक्ट जिनसे एमपी की इंफॉर्मेशन एमपी को फॉरवर्ड कर देते हैं, एमपी जो है वो होम ऑफिस को फॉरवर्ड कर देती है और उनको कहा जाता है कि आपको सर्टेन लोकेशन में पहुँच जाए, उनके नाम और डेट वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है। तो वो कोशिश होती है कि वो ब्रिटिश कौंसलेट, ब्रिटिश हाई कमीशन में काबुल में अगर चले जाएँ तो या एयरपोर्ट पे चले जाएँ तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो उनको यहाँ पे बुलाया जा सके। जो अफगान कम्युनिटी है काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने असाइलम किया, रिफ्यूज़ हो गया, उन्होंने सिर्फ इसी वजह से रिफ्यूज़ हो गया कि तालिबान का रजीम चेंज हो गया हुआ है। अब जो है ना वो अफगान गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो जो तालिबान का जो थ्रेट था वो एग्जिस्ट नहीं करता। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलीगल यहाँ पे आए या वैसे लीगल आए और इलीगल हो गए। उनके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या वो वेदर दे कैन गो बैक टू अफगानिस्तान। अगर वो नहीं जा सकते क्योंकि अब रजीम चेंज हो गया, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या किया जा सकता है। मैं उनके लिए कहूँगा कि मेरा मैसेज है कि दे कैन बी नेवर अ बेटर टाइम टू अप्लाई नाउ अगेन। उसकी वजह यह है कि क्योंकि रजीम चेंज हो गया हुआ है, अगर आपका असाइलम क्लेम रिफ्यूज़ हो चुका है या आपके पास कोई लीव टू रिमेन नहीं है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बिल्कुल रजीम चेंज है। और अगर आप सबसे बड़ी ग्राउंड ये है कि आप इस कंट्री में कुछ ऐसा यहाँ पे रहे हैं और अफगानिस्तान जाते हैं वहाँ पे दोबारा सेटल होने के लिए, तो वो गवर्नमेंट जो तालिबान रजीम है वो ये समझते हैं कि नाउ यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, द यूके। तो इस वजह से उनकी जो लाइफ जो उसमें उनको थ्रेट, लाइफ थ्रेट जो है ना वो रहेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी ग्राउंड है, इसमें ग्राउंड है जो आप उस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं।